مجھے کرٹیکل ایک بات یاد آ گئی. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی وہ انجینئر صاحب خام خواہ الزامات لگاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کافی ان کو روایتیں دکھائی ہیں, اس میں بھی کافی ساری, میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ایک مسلم کی حدیث جو بخاری میں موجود ہے وہ سارے کے سارے پول کو کھول دیتی ہے ان کی. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر ہے اور تفصیل اس کی مسلم کے اندر موجود ہے, اور مسلم شریف میں اس کو سپورٹنگ ایک اور حدیث بھی موجود ہے. اسی کے اوپر میرا خیال میں اکتفا کرتا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ میں نے برکت حاضری لگوانی ہے نا اس موقع کے اوپر, تو وہ لگوا لوں. آپ کو پتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے امیر شام کے دفاع کے اوپر ایک جھوٹی کتاب لکھی ہے اپنے زوم میں مودودی صاحب کے رد پہ, اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھی کہ یہ حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کوئی ثابت نہیں. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے, اس میں بھی سب کا لفظ ہے اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے, اور یہ جملہ انہوں نے ساری دیوبندی عوام کو رٹوا دیا. بھائی اگر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو منافقت کی ہے. یہ تو بہت بڑا حکم ہے, ہم نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا, یعنی وہ اس ٹاپک پہ جاہل تھے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء جاہل ہیں. ہاں, کیونکہ اگر جاہل نہیں مانیں گے پھر منافق ماننا پڑے گا کہ اگر پتا تھا تو جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کیوں بولا. یہ سیم حدیث مسلم کے اندر موجود تھی کہ آل مروان میں سے ایک بندہ مدینے کا گورنر بنا, اور اس نے شیعان علی میں سے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا ممبر پر اور کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب کرو. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ چلو تم یوں کہہ لو لعن اللہ ابو تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب پر لعنت ہو, نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ ابو تراب نام کو نا حقارت کے طور پر, مٹی والا. تو حضرت سہل ابن سعد نے کہا لگایا, انہوں نے کہا کہ علی تو اس نام سے بڑے خوش ہوتے تھے, یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب, یعنی ابو تراب کہنا اور لعنت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے, تو امام مسلم نے سب کا ترجمہ خود کر دیا ہوا ہے یہ بتا کے یہ لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے. اب تک عثمانی صاحب نے اگر جان بوجھ کے روایت چھپائی ہے مسلم کی 6229 تو منافقت کی ہے, لیکن یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, جس طرح ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا. اب آ جائے وہ حدیث 6220 امیر شام کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام کہتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے. الفاظ امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر سب یعنی کہ لعنت نہیں کروں گا, کیونکہ دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے. ابو تراب, اور یہ وہابیوں کا جو ابا ہے نا ابن تیمیہ, اس نے اس روایت کو منہاج السنہ میں کوٹ کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے, اس نے فلنگ دی بلینکس کیا ہے کہ ماموں نے حکم دیا تھا سب کروانے کا, ان کا ابا مان کے گیا. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے ابے کو مانتے, مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے 3 باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو, اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے, رو پڑے. نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ 2 مطلب. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون, اور وہ پیغمبر بھی ہوئے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی. لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے, امتی نبی بھی نہیں ہے. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے, شاید کوئی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے, صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی, ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے. سن معاویہ, دوسرا موقع خیبر کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا, علی کو مل گیا. اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی. صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, ان کو آشوب چشم تھا, اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائی, شفا ہو گئی, اور پھر انہیں روانہ کیا اور خیبر میں فتح ہوئی. اور تیسرا موقع جب نجران کے
کرسچنز آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, سب دلائل سامنے رکھ دیے, پھر بھی وہ ہٹ درمی پر اترے, تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم خود آ جاتے ہیں, اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور نبی علیہ السلام نکلے مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کر, حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں, ان کو نہیں لے کر آئے, وہ بھی اہل البیت ہیں, لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول. اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. یہ 3 فضائل دربار شام میں بیان کیے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے, اس بات کی دلیل پر کہ میں مولا علی پہ کبھی بھی سب و شتم نہیں کروں گا. امام نووی جو ہے نا اہل سنت میں, اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے نا بنو امیہ کے اوپر پردہ ڈالے. یہاں اس نے پتہ ہے کیا پردہ ڈالنے کی کوشش, اس نے کہا کہ وہ اصل میں میرے شام یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی علی کے فضائل سناؤ, کیونکہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, میں ان کو قائل کروں. حالانکہ واضح الفاظ تھے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور سعد نے انکار کیا. چلیں جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. یہ سیم حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ میں اسی سند کے ساتھ مسلم شریف والی سند کے اوپر موجود ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے, حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. میرے باپ نے اس طرح کا ڈانٹا تھا ان کو, تو پتہ چل گیا کہ ڈانٹا تھا. بلکہ اسی کتاب میں خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے درمیان آرا رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, تو علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال, تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا. میں علی کے بارے میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گا ان کی تنقیص کا, جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے علی کی شان میں سن رکھا ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.